جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت اچھی خبریں ہیں جن کے ساتھ ہم نے ولاگ کے لیے آپ کے لیے یہ مواد ہم لے کے آئے ہیں یا ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، اور وہ ہے پاکستان ظاہر ہے جو ایک بہت عرصے سے چل رہا تھا، خاص کر کے 10 اپریل سے جو ہے وہ پاکستان کے جو روپے کی قدر و منزلت بالکل وہ کھو چکا تھا، ڈالر بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور جس دن عمران خان صاحب نے وزارت عظمیٰ چھوڑی تھی اس دن ڈالر جو تھا وہ 189 روپے پہ تھا، یعنی 189 روپے، اور اوپن مارکیٹ میں تقریباً 191-92 پہ اس دن بھی موجود تھا ڈالر۔ تو ظاہر ہے کہ ایک پاکستان کا جو پولیٹیکل ایک انسٹیبلٹی تھی اس سے بہت زیادہ فرق پڑا، اور پھر عمران خان صاحب جو تھے وہ 10 روپے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی بھی کر گئے۔ تو پیٹرول آپ نے خریدنا ہوتا ہے، جو آپ کے پاس پیسے بینک میں پڑے ہوتے ہیں اس کو آپ نے پھر خرچ کرنا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا امپورٹ بل ہے، یعنی اس پاکستان کے جو اخراجات ہیں اس میں سب سے بڑا خرچہ یہ جو ہم آئل ہر مہینے کا خریدتے ہیں یعنی عالمی منڈی سے، یہ ایک بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر ساری چیزیں طے ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ کا جو مہنگائی ہے، انفلیشن ہے، اگر پیٹرول مہنگا تو وہ مہنگا، ڈالر مہنگا تو ظاہر ہے آپ کو پیٹرول ڈالروں میں خریدنا ہوتا ہے، ہر چیز ڈالرز میں باہر سے لینی پڑتی ہے، اس کا ایک اثر جو ہے وہ پاکستان کی یا دنیا میں کسی بھی ملک کی جو ہے اکانومی پہ پڑتا ہے۔ سو عمران خان صاحب جب گئے تھے تو 191-92 پہ ڈالر موجود تھا، اور اس کے بعد پھر ایک طرح سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھتی چلی گئی، اور دھرنے اور باقی بہت سارے، اس کا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اکانومی کے اوپر، کیونکہ آپ کا جو انویسٹر ہے جو آپ کے ملک میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے، پھر جو آپ نے چیزیں خریدنی ہوتی ہیں وہ آپ نے جو لینی ہوتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، اس کے اوپر لوگ بے یقینی کا ہو جاتے ہیں۔ مطلب آپ بھی اپنی رقم روک لیتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ کل پتہ نہیں مارکیٹ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی، تو بہتر ہے کہ میں اپنی دکان آج ہی بند کر دوں، کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، یا پھر پتہ نہیں کل کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو اس سے فرق پڑتا ہے، اس کا انٹرنیشنلی بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل یعنی سیاسی عدم استحکام جو تھا اس نے پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور پھر وہ جو 10 روپے کم ہوا تھا اس کا بل اور بڑھ گیا، اور یہاں تک کہ پاکستان کی جو نئی حکومت تھی ان کو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا، اور پھر بے تحاشا اضافہ ہوا، لوگ ناراض ہوئے، سیاسی قیمت چکائی، الیکشنز ہوئے اس میں لوز کر گئے، اور پھر ظاہر ہے عوام کو سمجھانے میں بھی ناکام ہوئی نئی گورنمنٹ کہ ہم کیوں یہ فیصلے کر رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ کوئی آتے ہی جو لوگ کہتے ہیں نا، آتے ہی جو اتنی مہنگائی کر دی، تو اس کی ذمہ داری اصل میں کس پہ ہے؟ 50,000 ارب روپے کا قرضہ پاکستان کے اوپر ہے، اور 75 سالوں میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا تھا جو کہ 2018 سے لے کے 2022 تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت نے لیا۔ یہ ایک فیکٹ ہے، آپ اس کو کہیں سے بھی چیک کر لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو ضرور کرے کہ پہلے کتنے قرضے تھے 2018 تک، اور 2018 سے 2022 تک کتنے قرضے جو ہیں وہ کیوں ہوئے۔ بہرحال اب ایک ہی حلے میں پاکستان میں اب اچھی خبر یہی ہے کہ ڈالر جو ہے وہ آج 15 روپے اوپن مارکیٹ میں کم ہوا ہے، 227.38 پہ ابھی تک ڈالر جو ہے وہ موجود ہے۔ امید ہے اور زیادہ کم ہوگا، جس سے کہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ انفلیشن میں مہنگائی میں کمی واقع ہو سکتی ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آئے گی، اس سے آپ کی جتنے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بڑھیں گی۔ قرضے تقریباً 1400 ارب روپے تو آپ کے ایک حلے میں، یہ جو آج روپے کی قیمت بڑھی ہے اس سے وہ کم ہو گئے ہیں، یعنی 1400 ارب روپے کے جو قرضے ہیں وہ جو پاکستان کے مجموعی قرضہ جات ہیں، آج کی قیمت کم ہونے سے وہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک سائے آف ریلیف ہے، ایک بہت بڑا پاکستان کی حکومت بھی اس وقت، اور پاکستان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے اندر ایک کانفیڈنس بڑا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ مستقل ایک تو سیاسی استحکام کی طرف چیزیں بڑھی، الیکشن کمیشن کے فیصلے کا بھی بہت اثر پڑا ہے۔ آج سٹاک مارکیٹ نے جس طرح سے پرفارم کیا ہے وہ ایک بہت ہی وہ بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آج تقریباً جو ہے وہ 900 پوائنٹس زیادہ اضافہ ہوا ہے آج پاکستان کے سٹاک مارکیٹ میں، یعنی لوگوں نے کے اندر اعتماد آیا اور بزنس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ جو تجزیہ کار تبصرہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو وضاحت ہے کہ آئی ایم ایف نے کل جو کی تھی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہماری تمام شرائط پوری کر دی ہیں،
اور وہ شرائط پوری کرنے کے بعد جو ہے پاکستان کو پیسے مل جائیں گے. اس کے بعد ایک جو کانفیڈنس لیول ہے یا ایک ٹرسٹ لیول ہے وہ بڑا ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ مارکیٹ کے اوپر ہوا ہے اور خرید و فروخت ہوئی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر آج یہاں تک کہ لوگ ڈالر لے کے باہر آ گئے اور سڑکوں اب مطلب مختلف جو خریداری کی جو دکانیں ہیں ڈالر کی، یعنی اسٹاک ایکسچینج ہے، وہاں پہ اطلاعات تھی. میں نے ٹیلی ویژن پہ ہی دیکھا کہ کہا جا رہا تھا کہ لوگ بیچنے کے لیے آ رہے ہیں اور خریدار کوئی نہیں ہے اس وقت، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں جو ڈالر ہے وہ لوگوں نے گھروں سے نکالا ہے اپنے، یا اپنا جو بھی انہوں نے ذخیرہ کیا ہوا تھا اس کو انہوں نے باہر نکالا. وجوہات کیا ہیں؟ ایک وجہ تو آئی ایم ایف ہم نے آپ کو بتائی کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے اس کے جو انہوں نے کل معاہدے کی بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ پاکستان نے شرائط پوری کر دی. اور کیوں کہا آئی ایم ایف نے کہ شرائط جو ہے وہ پاکستان نے پوری کر دی ہیں؟ پہلے شرائط پوری کرنے کی وہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ پاکستان پہ بھی اعتماد آئی ایم ایف کو نہیں رہا. 3 دفعہ ڈیل کر کے پاکستان نے، بلکہ متعدد مرتبہ پچھلی حکومت میں جو ہے وہ ڈیلز کو پورا نہیں کیا گیا. مثلا یہ کہا گیا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں ہر مہینے 4 روپے اضافہ ہوگا، اور جاتے جاتے عمران خان صاحب 10 روپے کمی کر گئے، جس کی وجہ سے پروگرام معطل ہو گیا. یعنی جنہوں نے پیسے دیے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نکالنے کا بندوبست کیا دے رہے ہیں، تو پہلے کریں اپنا بندوبست، پھر آپ ہمیں پیسے دیں. پھر ایک اور بڑی اچھی خبر ہے کہ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ باہر سے پیسے نہیں آتے، ریمیٹنسز جسے کہتے ہیں، یعنی اوورسیز پاکستانی پیسے نہیں بھیجتے، وہ بھی اچھا خاصا اماؤنٹ پاکستان میں جو ہے وہ آیا ہے اور آتا رہا ہے، اور ریکارڈ بھی ہے. اسی طرح سے ٹیکسز کی جو وصولی ہے اس کے اندر بھی بہت اچھی اطلاعات ہے کہ وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ ٹیکسز کی وصولی ہو رہی ہے. اور بلکہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم تفصیل سے بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ بتائیں گے، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ اب جو معاملات ہوں گے یہ اس کو انہی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ انٹر بینک میں جو کمی واقع ہوئی ہے ڈالر کی، اس سے یہ ہے کہ جو مجموعی طور پر صرف ایک چیز کے اوپر نہیں بلکہ معیشت تو بہتر ہوگی، قرضوں میں کمی واقع ہوگی، اس کے اندر جو قیمتوں میں کمی واقع ہوگی، اور خاص کر کے خوردنی تیل کی قیمت میں، اور پھر جو پیٹرول کی قیمتوں میں کمی، اس کے بھی امکانات موجود ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جو اتحادی حکومت ہے اس نے اپنے جو مشکل دن تھے وہ نکال لیے ہیں، نکال رہے ہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے تمام ادارے معیشت کے اعتبار سے، معیشت کے حوالے سے اس وقت جو ہیں وہ بہت فکر مند ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں، اور پاکستان کی حکومت اور حکومت کے انڈر ہی سارے ادارے بھی ہوتے ہیں، بھلے وہ فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، بھلے وہ جتنی بھی کمپنیز ہیں، یا جو بھی ایون جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو وہ بھی جتنے لوگ جن کا کہ پاکستان کے ساتھ جینا مرنا ہے، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں کافی فکر مند ہیں، اور سب مل کے کام بھی کریں، جس کا اثر اب یہ ہوا ہے. مثلاً اگر آرمی چیف نے فون کیا ہے کہ سپیڈ اپ کیا جائے، اس سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب نے ڈیل کی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اور پھر مشکل فیصلے لیے ہیں. لٹلی مفتاح اسماعیل جو ہیں ان کو باقاعدہ جو ہے وہ عوام نے نوازا ہے گالیوں سے بھی، اور ان کو برداشت کرنا پڑا ہے وہ سارا جو ایک طرح سے پریشر تھا، وہ یہ جو گورنمنٹ ہے اور خاص کر کے وزیر خزانہ اس کو برداشت کرنا پڑا ہے. تو یہ سب کچھ آسان نہیں تھا کہ سیاسی حکومتوں کے لیے، جماعتوں کے لیے تو بالکل آسان نہیں تھا، ان کو عوام کے پاس جانا ہے، ووٹرز کے پاس جانا ہے. ایک تو یہ فنامنا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو معیشت کے حوالے سے اب بہتری آنا شروع ہوئی ہے الحمدللہ، یہ انشاءاللہ جو ہے وہ پاکستان، ہمیں پوری امید ہے کہ یہ پاکستان میں یہ جاری رہے گی، اور جب یہ قیمتوں میں کمی ہوگی اور مہنگائی میں کمی ہوگی تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی بھی آئے گی، پاکستان کے عوام کو بھی ریلیف ملے گا، اور ریلیف ملنا چاہیے، جو کہ پاکستان کے عوام جو ہیں اس کے وہ حقدار ہیں. تو یہ ایک اچھی خبر ہے، اور اچھی خبروں کی ابتدا معیشت کے اعتبار سے جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ بہتر ہوتی چلی جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے بہت خبریں ہیں. ایک ہی ولاگ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن ایک موقع اور دیا ہے الیکشن کمیشن نے. شو کاز جو تھا اس میں یہ کہا گیا کہ آپ نوٹس کا جواب دیں پاکستان تحریک انصاف کو، اور تحریک انصاف اگر جواب میں ان کو مطمئن کر دیتی ہے اپنے 13 اکاؤنٹس کے جو جانچ پڑتال ہے، یا اس کے جو بے نامی اکاؤنٹس کی اگر اس کی نامداری یا اس کے جو حساب کتاب ہے، یا جسے کہتے ہیں عام آسان لفظوں میں منی ٹریل ہے، یا جو اس کا بینک اکاؤنٹ ہے یا بھیجنے والے ہیں ان کو وہ بتا دیتی ہے، تو ان کو ایک اور چانس مل سکتا ہے. الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ جو ہے وہ واپس لے سکتا ہے اگر وہ
پوری جو رسیدیں اور جسے کہنا چاہیے اپنی منی ٹریل اور اپنے جو اکاؤنٹس ہیں ان کی چھان بین کر کے ان کو ثبوت فراہم کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی سطح پہ بھی اہم کام ہو رہے ہیں اور کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں. ای سی ایل پہ نام ڈالنے کی بھی بات ہو رہی ہے. اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کا نام ای سی ایل پہ ڈالا جاتا ہے یا نہیں ڈالا جاتا. ان کے جو کلوز ایڈ ہیں ان کا نام بھی آ رہا ہے، جن کے اکاؤنٹس تھے، جن کے نام پہ اکاؤنٹس ہیں. اور 2013 کے بعد سے لے کے اب تک جو پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی فنڈنگ ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے اب تحقیقات کی بات ہو رہی ہے. اس پہ ہم مزید آپ کو بتائیں گے. یہ کافی دلچسپ ہے یہ صورتحال. اس پہ مزید ایک اور ولاگ میں، اگلے ولاگ میں انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے. اب تک تو یہ ڈالر کی خوشی ہے، آپ بھی منائیں، ہم بھی مناتے ہیں، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ سنبھل جائے، کیونکہ ہم سب نے تو یہیں رہنا ہے، کہیں اور جانا نہیں ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے. اللہ نے کے بعد.